بچہ بھی جب باپ سے کوئی کام کراتا ہے تو چستی سے کاموں میں لگتا ہے، وقت پر آتا جاتا ہے، اس کے بعد مطالبہ رکھتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ بادشاہ کو راضی کرو تو اس سے حکم پاس کرا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رضا اور خوشنودی کے مراحل تعلیم فرمائے ہیں، اور اس کے لیے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے، اس مہینے کا نام ہی رمضان ہے۔ رمض عربی میں جڑنے اور جلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مومن کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں مسلسل توبے اور استغفار سے اور نیکی کے اعمال سے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حلال کھانا اور پینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک وقت سے دوسرے وقت تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ پانی پینا حلال ہے، روزے کی حالت میں نہیں پی سکتے۔ کھانا کھانا حلال ہے لیکن صوم کی حالت میں نہیں۔ اپنی منکوحہ اور بیوی سے ملاقات اور ہم بستری کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ممانعت ہو، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ تو مرغوبات اور محبوبات ترک کیے جاتے ہیں ایک عظیم ہستی اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اس لیے روزے کا بیان جب شروع ہوا تو فرمایا لعلکم تتقون، اس سے تم میں تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری سیکھ لو گے۔ پرہیز جیسے مریض کرتا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، چکنائی اور مرغن چیزیں نہیں کھانی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہے، شوگر پھٹ پڑے گا۔ محبوب چیزیں ہیں دنیا کے اندر، پوری دنیا کی نعمتیں دو پر تقسیم ہیں، یا نمکین ہے اور یا میٹھی۔ نمکیات ختم ہو جاتی ہے بلڈ پریشر میں، اور شیرین چیزیں ختم ہو جاتی ہے شوگر میں۔ لیکن صحت کی جاویدانی کے لیے اور اعضاء کی سلامتی کے لیے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے اس کا استعمال ناجائز ہے۔ معلوم المضرت چیز کا استعمال منع ہے۔ جیسے سانپ کا پتہ ہے کہ وہ ڈستا ہے تو اسے پکڑنا ناجائز و حرام ہے۔ بچھو کاٹتا ہے، اسے ہاتھ میں لینا جرم ہے۔ سینکیا اور زہر نقصان دہ ہے، اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے۔ معلوم المضرت چیز، بلڈ پریشر والوں کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، استعمال حرام ناجائز ہے۔ شوگر والے کو پتہ ہے کہ میٹھی چیزوں سے تکلیف پڑتی ہے، اس انداز اور اس معیار میں میٹھے کا استعمال منع، حرام ناجائز۔ الطب النبوی میں شمس الدین ذہبی نے حرام کا لفظ لکھا ہے باقاعدہ۔ معلوم المضرت چیز، جس چیز کا ضرر اور نقصان معلوم ہو۔ اسی طرح معلوم المنفعت چیز کا استعمال واجب ہے، پرہیز اس کا فائدہ ہے۔ تو معلوم المنفعت ہے، فائدہ معلوم ہوا ہے، پرہیز واجب ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اور چھینک رہا تھا، اسے چھینکیں آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ امسقوم انت فتداویت،
زکام معلوم ہو رہا ہے، کوئی دوا استعمال کی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگر صحت لکھی ہے تو ملے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو دوا سے بھی نہیں ملے گی۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تداؤ یا عباد اللہ، دوائیاں استعمال کیا کرو، ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی اس کا علاج ضرور نازل کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رضامند ہو جاتے ہیں تو وہ علاج منطبق ہو جاتا ہے، اور جب وہ راضی نہیں ہوتا تو آدمی ادھر ادھر کی چیزیں کھاتا ہے اور اصل نشانے والی دوا چھوٹ جاتی ہے۔ چوں قضا آیت طبیب ابلہ شود، روغن بادام خشکی بھی گنات۔ جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی الٹا انجیکشن لگا لیتا ہے، عکس کیپسول دے دیتا ہے، جیسے کہ روغن بادام سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ جب وہ تر ہے اس میں خشکی کہاں سے آئی؟ چوں قضا آیت، وقت آ چکا ہے۔ یہ تو دنیا کے نظام کے مسائل ہیں۔ حق تعالیٰ نے روزے کے لیے جو بنیادیں قائم فرمائی وہ دو ہے۔ ابتدا میں فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں تقوادار بننا ہے، صرف روٹی سالن چائے اور شربت اور پانی اور بیوی سے منع نہیں کرنا ہے، بہت ساری چیزوں سے پرہیز کی مشق کرانی ہے۔ اللہ، مشق تو تب ہوتی ہے کہ آدمی نفس پر قابو پائے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ یہ خوراک موجود ہے لیکن اس کے استعمال سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ اس بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی تکلیف کھانے کی جو چاہت ہے اس کو برداشت کرتا ہے کہ خیر ہے نہیں کھائیں گے۔ اور دیوانہ اور مجنون یا حیوان وہ بڑا اور چھوٹا، زیادہ فائدہ اور کم فائدہ نہیں سمجھتا، جو سامنے آیا اس کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کامل انسانوں پر جو احکام فرض ہے وہ اس شرط کے ساتھ کہ ان میں عقل ہے، سبھی معصوم بچے پر احکام فرض نہیں ہے، ان میں سلامتی ہے، بیمار، شدید بیمار یا مجنون اور پاگل اس پر احکام نہیں ہے، کر نہیں سکتا، قوت عقل نہیں، قوت فہم نہیں۔